الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ایک بڑی اہم آیت سورہ النساء 11 نمبر آیت پڑھی گئی ہے۔ یہ آیت بھی کافی لمبی آپ کو بھی محسوس ہوئی ہوگی۔ اس میں بہت بڑا ایک میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے اور بہت بڑا ڈیسیژن ہے اور بہت بڑا قانون اس میں ڈسکس کیا گیا ہے جو وراثت کے بارے میں ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو وصیت کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ وصیت آپ کو پتہ ہے مرنے والا بھی کرتا ہے، اور جو بندہ قریب المرگ ہوتا ہے نا، وہ باتیں کرتا ہے جو سب سے اہم ہوتی ہیں۔ زندگی میں سب سے اہم باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب مرنے والا آخری باتیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اہم باتیں میں تم سے کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ بات اس میں ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آیت کتنی اہم ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں وصیت کر رہا ہوں۔ میری بات ذرا غور سے سنو۔ بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کو حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر 4 بھائی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، تو ہر بھائی کو بہن سے ڈبل حصہ ملے گا۔ سمجھیں کہ نہیں؟ اور اس کا پہلا طریقہ کار اللہ نے بتایا۔ اور اگر صرف 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہی ہوں اور میت نے ترکہ چھوڑا ہو تو ان کے لیے 2 تہائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے عزیز طلبہ؟ اگر کسی کے اولاد صرف بیٹیوں کی شکل میں ہے تو 2/3 ان کا حصہ ہے بیٹیوں کا، یعنی کہ ان کو پورا حصہ نہیں ملے گا، 100% نہیں ملے گا، بیٹیوں کو صرف 66% ملے گا۔ اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے۔ 2 بیٹیوں کی شکل میں 66% ہے، اور ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ اور میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ماں باپ کا حصہ نکالا جائے گا اور ان میں سے 6واں حصہ ان کو دے کر باقی تقسیم ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔
تو اس کے بعد اس میں سے جو میت نے چھوڑا، اگر میت کی اولاد ہے اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوئے. یعنی کہ اگر والدین اکیلے ہیں اور میت کے دوسرے بچے وغیرہ نہیں ہیں تو میت کے والدین جو ہیں یا باپ اکیلا بھی اس کے وارث ہوں گے، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 3 حصوں میں 2 حصے اس کے والد کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ ان کی ماں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ والدین کو برابر کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ والدہ جو ہے اس نے گھر بیٹھنا ہے اور اس نے حصہ لینا ہے، لیکن جو والد ہے نا اس نے بطور سربراہ گھر جو ہے کام بھی کرنا ہے، اس نے بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے، اس نے گھر کو چلانا ہے، اس نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی معاملہ سارے دیکھنے ہیں، عزیز و اقربا کے ساتھ چلنا بھی، اس نے لین دین بھی کرنا ہے. تو باپ کی ذمہ داریاں ماں کی ذمہ داریوں سے ڈھیر ساری زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مر گیا ہے، اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کے جو وارث ہوں گے ماں باپ ہوں گے، اور ماں باپ میں تقسیم کیسے ہوگی؟ 2 حصے والد کو اور 1 حصہ والدہ کو. اگر پھر اس کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ کیسے ہوگا؟ اگر بندے کے مرنے والے کے بھائی ہیں نا تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ کس طرح تقسیم ہے پتہ آپ کو؟ کہ جو بندہ مر گیا ہے نا پہلے اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے گی، پہلے اس کی قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ حصے داری ہونی ہے. کیونکہ یہ جو قرض ہے نا اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قرض جو ہے یہ جب تک ادا نہ ہو تو میت کے سر پہ رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے لگتے تھے نا تو اگر میت کے سر پہ قرض ہوتا تو آپ سائڈ پہ ہو جاتے کہ جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں. اور جو بندہ شہید ہے نا، کتنا بڑا رتبہ ہے، شہید ہونے کے باوجود شہید کا قرض معاف نہیں ہے، ان کے سر پہ رہنا قرض، شہید کا قرض. اس لیے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے تقسیم ہو. اس کے علاوہ عزیز طلبہ اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ مرنے سے پہلے 1/3 حصہ وہ اور لوگوں کو دے دیتا ہے تو جو تقسیم ہوگی وہ 2/3 سے ہوگی، 66% سے پھر تقسیم ہوگی. جو 34% اس نے کسی اور کو دیا وہ دے کر باقی حصہ بانٹا جائے. لیکن اس سلسلے میں میت کا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں نا، جو بچوں کے لیے ہی بہت کم ہیں، مناسب ہیں، تو اس کو 1/3 حصہ کسی اور کو دے کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنی اولاد کو ہی وہ دے. اس کے بعد فرمایا قرض ادا کرنے کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے کے لیے اعتبار سے زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. عزیز طلبہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو تقسیم کرنی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب رکھنے والا ہے. اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا مسئلے کے حوالے سے بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کلیئر کر دیا حصوں کو. اب کوئی بندہ زندگی میں یہ کہہ دے نا جب میں مر جاؤں تو میرے فلاں بیٹے کو نہ دینا، وہ ایسے نہیں ہو سکتا. بعض لوگ جو نا بیٹے کو آگ کر دیتے ہیں کہ میرے جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا حصہ ختم نہیں ہو سکتا. کوئی دنیا کی عدالت اس کا حصہ نہیں ختم کر سکتی، کوئی دنیا کا قانون اس کا حصہ نہیں ختم کر سکتا. جس بندے کا حصہ بن گیا ہے نا
اللہ نے حکم صادر کر دیا ہے، وہ اگر جاتے ہی سارا ضائع کر دے گا پھر بھی اس کا بھی حصہ موجود ہے۔ اس حوالے سے حصے داری میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے والد کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی ہے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ سلوک کرو۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے والد جو ہے وہ کسی اور ایک بچے کی طرف دھیان دیتا، دوسرے کی طرف نہیں دیتا۔ دیکھیں یہ جو پیار محبت ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے دل کا معاملہ، اس میں انسان کا بس نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کی دولت ہے نا، اس میں یہ دونوں حقدار ہیں، تینوں حقدار ہیں، چاروں حقدار ہیں بچوں کے حوالے سے۔ اس حوالے سے آپ اس کو نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ زیادہ اچھا ہے میں اس کو زیادہ دے دوں، ایک بچہ ذرا اس کو پسند نہیں اس کو کم خرچہ دوں، یہ بڑی زیادتی والی بات۔ اسی طرح جو بچہ دنیا میں آ جاتا ہے نا، خواہ بھی چھوٹا ہی ہے نا، اس کا حصہ بن گیا۔ اگر وہ آ گیا اس کا حصہ بن گیا، وہ حصہ نہیں دنیا کا ختم کوئی طاقت ختم کر سکتی، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اسی طرح عزیز طلبہ پہل یہ رواج تھا کہ بچوں کو اور عورتوں کو شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے اس فرمان میں بار بار بیٹیوں کا اور والدہ کا ذکر کیا۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ والدہ کا یا بیٹیوں کا حصہ کھانا نہیں چاہیے، بہنوں کا حصہ کھانا نہیں چاہیے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ بعض کا لوگ کہتے ہیں جی تم نے اگر تعلقات رکھنے ہیں تو یہ حصہ ختم کرو۔ اکثر فیملیوں میں یہ رواج ہے، اور بہنیں کہتی ہیں چلے ہمارے تعلقات نہ خراب ہوں، میں حصہ ختم کر دیتی ہوں، اور جو ہے پھر وہ دل پہ پتھر رکھ کے وہ حصہ ختم کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں جو بندہ یہ حصہ لیتا ہے اس اپنے اوپر جو ہے وہ پھر بڑا بوجھ، پہاڑ جیسا بوجھ لاد لیتا ہے۔ حصہ جو ہے نا، حصہ دے کر اس کو وصول کروا کے ساری قانونی کارروائی کر کے سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد اگر بہن دوبارہ چاہے اس کو دے دو، وہ اس کا اپنا ایک میٹر بن جاتا ہے۔ لیکن بھائی کی طرف سے یہ خود کہنا کہ تم مجھے حصہ دے دو، مجھے معاف کر دو، معافی اس طرح نہیں ہوتی ہے عزیز طلبہ، معافی ہوتی ہے جو اپنے کو بندہ دل سے کرے کہ میں معاف کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو دباؤ ڈال کر اس کو کہنا یہ تم معاف کر دو۔ تو اس لیے بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ جو ہے نا ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، اور اپنی قبر پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اس میں جو میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ مر جاتا ہے نا وصیت کر کے کہ فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا حصہ، اتنا حصہ، اس کی وصیت جو ہے اس کے مرنے کے بعد کالعدم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے جس طرح کی تقسیم ہے اسی طرح حصے تقسیم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔